جس سے میں آج گزر رہی ہوں. میرا سر پھٹتا ہے تو میں اپنے ہوش کھو دیتی ہوں. سارا جسم درد سے بلبلا اٹھتا ہے اور پھر میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اب دوبارہ اسی اذیت سے مجھے گزرنا ہے. اینی آپا کا رونا مجھ سے سنا نہیں جا رہا تھا. ان کی آواز کا کرب بتا رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. مگر آپا ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ جنید، میں نے قرآن سیکھا تھا، پڑھا تھا، مگر پھر بھلا دیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. کیا خبر تھی کہ آنن فانن میں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے گا اور میں یہاں تک پہنچ جاؤں گی. جب سے یہ بیماری پتہ چلی تھی اس کے بعد تو مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملا. میرے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتے تھے. اس قدر ان ایکسپیکٹڈ خبر تھی. یہ میرے لیے اور سارے گھر والوں کے لیے کسی بم گرنے سے کم نہیں تھی. پھر تو سوائے دن رات ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے چکروں کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. مجھے کہاں وقت ملنا تھا کہ میں کچھ ریورس کر سکوں. میں زندگی کی تلاش میں ماری پھرتی تھی. کبھی کسی لیب میں، کبھی کسی اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی ہومیوپیتھک کے پاس. میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. میں نے واقعتاً زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ایسوں میں نمازوں تک کا ہوش نہیں رہتا تھا. قرآن تو بڑی دور کی بات ہے. میں وہ بد نصیب ہوں جس کو اللہ نے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا، مگر میں راستہ دیکھ کے واپس پلٹ گئی. اور اس کے بعد تو زندگی ختم ہو گئی. میں بھول گئی تھی کہ لوٹنا بھی ہے، جبکہ میں نے تو سب کچھ پڑھا ہوا تھا. میں تو یہ حدیث بھی جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لیے یہی سزا بتائی ہوئی تھی. لیکن دنیا کا جادو ایسا ہے کہ انسان سب پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کیا. اب کس کو الزام دوں؟ کسی کا قصور نہیں، میرا اپنا ہی قصور ہے. میں کس کا گریبان پکڑوں؟ کس سے کہوں؟ کون مجھے اس اذیت سے نکال سکتا ہے؟ کب میری یہ سزا ختم ہوگی میں نہیں جانتی. یا کیا قیامت تک میں اسی میں مبتلا رہوں گی؟ وہ پھر زور زور سے رونے لگی. اب اس کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ کون سے حکیم کو دکھاؤں؟ کون میرا علاج کر سکتا ہے؟ جنہیں تب تو سوائے دن رات کے پچھتاووں کے اور حسرتوں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں. جب میرا سر ٹوٹتا ہے تو ہر بار خود کو ملامت کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیوں کر دیا. اب صرف مجھے ایک موقع اور مل جائے نا تو واپس جا کے میں سب ٹھیک کروں گی. صرف ایک موقع، ایک چانس، زیادہ نہیں مانگتی، صرف ایک چانس. پھر رانی آپا کی آواز فضا میں کہیں گم ہو گئی. آپا کی باتیں سن کر میں سخت دکھی ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر قرآن سیکھ کے بھلانے والے کی اتنی بڑی سزا ہے تو جنہوں نے قرآن کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، نہ سیکھا نہ سمجھا، اس کو بالکل ہی بھلا کے رکھ دیا، ان کی کتنی بڑی سزا ہوگی. جنہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ایک بار بھی اس کی طرف آئیں، ایسے لوگوں کی سزا کا کیا حال ہوگا. مجھے آج شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں. جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے اور میں دنیا کی اس سرحد کو پار نہ کر جاؤں،
उस वक्त तक मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूँ? जब तक कलमे पे मैं दुनिया से ना जाऊं, मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ? जब तक मेरा आखिरी दिन, आखिरी वक्त बेहतरीन ना हो जाए, उस वक्त तक मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं? पता नहीं मेरे आखिरी वक्त तक मेरी ईमानी हालत का क्या होता है। हाय रे, ये कैसी जगह है जहाँ सिवाय हसरतों के कुछ नहीं। इसका नाम कब्रिस्तान नहीं, हसरतों का घर होना चाहिए। यहाँ के हर फर्द के पास यही हसरत है कि काश वापस जाके मैं कुछ बेहतर कर लूं, मैं कुछ फिक्स कर लूं जो यहाँ काम आ जाए। मगर ये बात जिंदों को समझ क्यों नहीं आती? शायद उनको किसी ने बताया ही नहीं।